بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو کچھ آج تک مولوی نے میں تمہیں خدا بتا رکھا ہے وہ خدا نہیں ہے۔ نہیں مجھ سے دلیل مانگو، دلیل مانگنا تمہارا حق ہے، شک کی نجاست لے کے جانا تمہارا حق نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ صافات میں اللہ نہیں کہہ رہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو کچھ زمانہ میری صفتیں بیان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ اب مولوی کہتا ہے اللہ خالق ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ رازق ہے، اللہ کہتا ہے میں اس سے بلند ہوں۔ مجھے ذات واجب کی قسم، لاکھ قرآن میرے سر پہ رکھ، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دے، قرآن اٹھا کے علم تھام کے بھی کہوں گا جب علی کا 11واں بیٹا اور تیرا 12واں امام ظہور کرے گا میں ثابت کروں گا۔ جب علی کا 11واں بیٹا اور تیرا 12واں امام ظہور کرے گا میں ثابت کروں گا۔ جب علی کا 11واں بیٹا اور تیرا 12واں امام ظہور کرے گا میں ثابت کروں گا۔ جب علی کا 11واں بیٹا اور تیرا 12واں امام ظہور کرے گا میں ثابت کروں گا۔ جو تجھے خدا بتایا گیا وہ سلمان تھا، علی آگے، اللہ اور آگے۔ کبھی بے ہوش ہوں، گویا کہ نشیری خاموشم، میں چپ کیا ہوا نشیری ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے، خطائے اہل خطا کی سوا نہ ہو جائے۔ علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس جری، نشیریوں کے کہیں دو خدا نہ۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، کیوں کہ سورہ فاتحہ میں بہت سی جگہوں امیر کائنات کا حکم، القاب کے پردے میں بسم اللہ سے تم نے نماز شروع کی، نقطے میں علی، الحمدللہ رب العالمین تم نے کہا، رب کہتے ہی اسی کو ہے جو تربیت کرے، پالے، کھلائے، پلائے۔ اب کوئی کھا کے حلال کرے یا نمک حرامی کرے یہ بات الگ ہے، ورنہ جس طرف سے بھی آؤ تمہاری رگوں میں نمک علی کا اتر رہا ہے۔ اگر تراب کا رزق ابو تراب کے حوالے سے دیکھو تو بھی علی کا کھاتے ہو، اور اگر روئے زمین کو فاطمہ کا حق المہر سمجھو تو بھی علی کا کھاتے ہو۔ اور پھلائے گا انہیں، یعنی مومنین کو، ان کا رب۔ بیٹھے ان سے تصدیق کرا لینا جس کو شک ہے، میں سینکڑوں کیسے موجود ہیں، لاہور کا مجمع ہے، 5-6 ہزار آدمی سننے والے ہیں، ایک تاجر خون حسین جس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مذہب آل محمد کو برباد کرنے کا، جو 25,000 سے کم لے کر مجلس نہیں پڑھتا، 10 لاکھ نہ دیے جائے تو محرم کا عشرہ نہیں پڑھتا، وہ ملعون لوگوں سے کہتا ہے علی وجہ اللہ ہیں، پبلک کہتی ہاں، وہ کہتے علی عین اللہ ہیں، پبلک کہتی ہاں، وہ کہتے علی ید اللہ ہیں، پبلک کہتی ہاں، علی جنب اللہ ہیں، پبلک کہتی ہاں، پھر وہ کہتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو علی کو اللہ مانتے ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کا پہلو اللہ کا پہلو، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو علی کو اللہ مانتے ہو، تو یک بارگی کیوں نہیں کہتے علی اللہ؟ 5-6 ہزار کا مجمع نعرہ لگاتا ہے علی اللہ علی اللہ۔ اب غیر بھی سن رہے ہیں، اپنے بھی سن رہے ہیں، بیگانے بھی سن رہے ہیں، جب وہ سنیں گے کہ لاہور کا مجمع 5-6 ہزار کی تعداد سے سارے کہہ رہے ہیں علی اللہ، پھر وہ آپ کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ کافر۔ تو پھر آپ ان پر نزلہ تو گراتے ہیں کہ ہم علی کے شیعوں کو وہ کافر کہہ رہے ہیں، ان کے گلے میں پٹا کیوں نہیں ڈالتے جو آپ کو کافر بنوا رہے ہیں؟
इनके मुंह में क्यों लगाम नहीं देते जो आप पूरे मजहब को काफिर बनवा रहे हैं, पूरी मिल्लत जाफरिया को काफिर और मुशरिक बनवा रहे हैं। मैं कहता हूँ आओ कलमत हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल। खारजियों ने जंगे नहरवान में कहा था या अली ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म चलेगा आपका नहीं चलेगा। मौला ने फरमाया था कलमत हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल, कलमा तो हक है पर इनकी मुराद बातिल है। हकीकी हाकिम यकीनन अल्लाह है, पर अल्लाह बंदों के सामने आकर तो हुक्म नहीं देगा कि मेरे बंदो नमाज पढ़ो, मेरे बंदो रोजा रखो, मेरे बंदो सच बोलो, मेरे बंदो पूरा तोलो। अगर हुक्म देगा तो नबियों इमामों के जरिए देगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली। यहाँ भी वही बात है। मैं कहता हूँ मैंने अपनी किताबों में लिखा है सारे उलमा का अकीदा है अली वजहुल्लाह हैं, अली ऐनुल्लाह हैं, अली यदुल्लाह हैं, अली जंबुल्लाह हैं, अली ओज़ुनुल्लाह हैं। पर ये सोचो कि इन अलकाब का मतलब क्या है। बच्चा पैदा होते हमारी आदत है कहते हैं इसकी नाक नाने की तरह है, इसके जो हयात वो मामू की तरह है, इसकी आंखें दादे की तरह हैं। क्या अली की यही बात है कि इसका चेहरा अल्लाह के चेहरा की तरह है, अली की आंख अल्लाह की आंख जैसी है, अली का हाथ अल्लाह के हाथ जैसा है। अगर यही माना लिया जाए तो कुरान जो कहते हैं लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, फिर उस आयत का मतलब क्या है। फिर तो अली अल्लाह जैसे बन गए, वो लैसा कमिस्लिही न रहा। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह कायनात में कोई अल्लाह जैसा नहीं। तो कुरान किधर जाएगा, ये आयात किधर जाएंगे, मुसलमानों शियान अली का अकीदा किधर जाएगा कि अल्लाह बेमिसल बेमिसाल है। लिहाजा इन अलकाब के माने गलत किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा जो अली के चेहरे को अल्लाह के चेहरे जैसा कहते हैं, आप कहते हैं यानी कि काबा बैतुल्लाह है अल्लाह का घर, क्या अल्लाह खाने काबे में रहता है। हजरत साले की ऊँटनी को आप कहते हैं नाकातुल्लाह, कुरान ने भी कहा है अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह उस पे सवार होता है नहीं। हजरत ईसा की रूह को आप कहते हैं रूहुल्लाह, क्या अल्लाह ने अपनी रूह निकाल के हजरत ईसा में डाल दी है नहीं। तो फिर मानना पड़ेगा कि जो मफहूम उन अलकाब का है कि खाना काबा बैतुल्लाह है, हजरत साले की ऊँटनी नाकातुल्लाह है, हजरत ईसा की रूह रूहुल्लाह है, वहां क्या माने किए जाते हैं कि घर तो सारे अल्लाह के हैं पर खाने काबे जैसा कोई घर नहीं है। ये वो अजमत वाला घर है जो खलील व इस्माइल ने बनाया, जो हजरत आदम सफीउल्लाह ने बनाया। लिहाजा इस जैसा घर कोई नहीं। नाकाएं ऊँटनियां सारी अल्लाह की हैं, लेकिन हजरत साले की नाका चूंकि बगैर माँ बाप के खालिक ने पहाड़ी से पैदा की थी, उस जैसी ऊँटनी कोई नहीं है। रूहें सारी अल्लाह की हैं, पर अल्लाह ने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, उनकी रूह जैसी कोई रूह नहीं है। तो लिहाजा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तो वहाँ कहते हो कि अल्लाह के खाने काबे जैसा घर कोई नहीं, हजरत साले की ऊँटनी जैसी ऊँटनी कोई नहीं, हजरत ईसा की रूह जैसी रूह कोई नहीं। तो फिर क्यों नहीं यहाँ कहते कि चेहरे सारे अल्लाह के, मेरा भी अल्लाह का, आपका चेहरा भी अल्लाह का, पर अली नबी के बाद अली के चेहरे जैसा चेहरा कोई नहीं। क्यों कि या अली बाकी लोगों के चेहरे कभी खुदा के सामने झुकते हैं, कभी मखलूक के सामने झुकते हैं, कभी खुदा को सजदा करते हैं, कभी बुतों को सजदा करते हैं। अली का चेहरा वो मुकद्दस चेहरा है जो विलादत से लेकर शहादत तक कभी गैरुल्लाह के सामने झुका नहीं है। या अली, तभी तो हमारे भाई भी कहते हैं कर्रमल्लाहु ताला वजहहू, हम कहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे भाइयों के उलमा दूसरे बुजुर्गों के लिए कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अली का नाम आए तो न अलैहिस्सलाम कहते हैं हमारी तरह, न रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं उनकी तरह। उनके लिए अलहदा लफ्ज़ निकाला है कि कर्रमल्लाहु ताला वजहहू। मुल्ला अली कारी से पूछा जाता है कि मौलाना क्या बात है, आप अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते। वो कहते हैं कहने में हरज तो कोई नहीं, पर नहीं कहना चाहिए क्योंकि राफ़ज़ी कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है, मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की जो हमारी वीडियो का उन्वान गुफ्तगू है, मौज़ूए गुफ्तगू है, वो हमारी इस गुफ्तगू से पहले जो क्लिप्स हमने लगाए, जिसमें एक आयतुल्लाह अल शेख मोहम्मद सैयद नजफी अला मुकामहू उर्फ किबला ढक्कू साहब का, और दो मशहूर ज़माना वकलाए गल्लात, वकलाए नुसैरिया
اور شیعت کے ممبر سے نصیریت کو پروموٹ کرنے والے، نصیریت کا پرچار کرنے والے 2 غالیوں اور نصیریوں کے خطبہ کا تھا۔ یہ جو ہم نے پرانے کلپس آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہے، ہم آپ کو اس دور کے، جس کے ہم خود عینی شاہد ہیں الحمدللہ، اس دور کے کچھ احوال بتانا چاہتے ہیں۔ کچھ تو آپ نے یہ مختصر، یہ تو کچھ بھی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، 2 کلپس جو غالیوں کے آپ کو دکھائے، اس طرح کے کلپس اور اس طرح کی تعلیمات سے، ان کی غالیوں اور نصیریوں والی تعلیمات کے پرچار سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جس کی تیاری گزشتہ، یعنی اس دور میں، یہ 90s کا دور ہے، 90 کی دہائی ہے، 90 سے سن 2000 تک، اور پھر 2000 سے 2010 تک، یہ وہ دور آیا تھا کہ جس کی تیاری 70 کی دہائی سے شروع کر دی گئی تھی، جب پاکستان میں کویتی دینار آئے اور شیخیت کو پنپنے کا، پھلنے پھولنے کا بھرپور مواد فراہم کیا گیا اور مالی سپورٹ کی گئی، اور پاکستان میں ایسے اس زمانے کے بڑے نام کہ جو کوئی مفکر اعظم کہلایا، جو مبلغ اعظم کہلایا، بعد میں کوئی فاتح ٹیکسلا کہلائے، کوئی کچھ کہلائے، انہوں نے اس شیخیت کے پودے کو چھاؤں دینے کے لیے، پانی دینے کے لیے بھرپور اور اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب محنتیں کی جا رہی تھی کہ آنے والی نسل جو نئی پود ہوگی، نئی نسل ہوگی، اس میں شیخیت، نصیریت اور غالیت کا مکسچر نظر آئے، اور جو حقیقی شیعت ہے، جو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے عین مطابق شیعت ہے، وہ کہیں مدھوم ہوتی جا رہی تھی جی۔ اور ایسے میں 4 سے 5 علماء حق نے یہ تہیہ کیا، اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں 4-5 علماء حق کے تہیہ والی، یہ خود آیت اللہ محمد حسین نجفی علیہ مقامہ المعروف قبلہ ڈھکو صاحب، ان کی زبانی ہم نے سنی کہ وہ فرماتے تھے کہ ایسے میں جب میں عراق سے جلد اپنا وہ سمیٹ کے سارے معاملات واپس آ گیا پاکستان، جس پہ آج تک ان سے حسد اور بغض رکھنے والے، جیسے جوان نقوی صاحب کا وہ نام نہاد ایک شاگرد ہے، حسنین، مولوی حسنین سیالکوٹی جی، جیسے وہ کہتا ہے جی یہ کیسے ہو گیا جی، 6 سال میں ہی مجتہد کی تعلیم لے کے آگے تو فلاں ہو گیا، تو ٹینگ ہو گیا۔ یعنی ان کے نزدیک مجتہد وہ ہے کہ جو نجف اشرف میں جائیں، میں جائیں، قم سے نجف اشرف میں جائیں، اور پھر وہیں کے ہو کے رہ جائیں، جو واپس آ کے جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں ہونا تو ایسے چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ ایک آیت کا مفہوم یہی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تم میں سے، مطلب یہ تو ممکن نہیں، یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے علم دین سیکھنے چلے جائیں، علم حاصل کرنے، کچھ لوگ جائیں اور سیکھ کے پھر واپس آ کے اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغات میں حصہ لیں۔ تو قبلہ ڈھکو صاحب کے اوپر ایک مخالفین کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جناب مجتہد بننے کے لیے تو 40 سال فلاں پڑھنا پڑتا ہے، تو درس خارج اتنے سال دینا پڑتا ہے اور سننا پڑتا ہے، اور یہ وہ الٹرم پلٹرم۔ تو ڈھکو صاحب نے جناب واپس آ کے 6 سال میں، یہ کون سا اجتہاد ہے؟ ان کا تو اجتہادی مشکوک ہے، دعویٰ اجتہادی مشکوک ہے۔ خیر، وہ انہوں نے اس بات الامامت کے اینڈ پہ اپنے اجازہ نامے لگائے ہوئے ہیں، جن مجتہدین نے اس دور کے ان کو اجازت دی تھی اجتہاد کی۔ تو ڈھکو صاحب فرماتے ہیں کہ جب پاکستان میں آ کے شیخیت کے کویتی دیناروں کو آتے دیکھا، اور کویتی دیناروں کے جناب اس کے اوپر لوگوں کو پلتے دیکھا، اور اس کے عوض شیخیت کو پھیلاتے دیکھا، تو ہم 5 سے 6 علماء نے تہیہ کیا، عہد کیا، حلف لیا کہ ہم جناب اس کے خلاف جناب آہنی دیوار کا کام کریں گے، اور سینہ سپر ہو کے انشاءاللہ اس نظریاتی محاذ کی ہم حفاظت کریں گے۔ جو علماء کا کام ہے، وارثان انبیاء، اس لیے ان کو کہا گیا۔ بعد میں قبلہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب اس نے شدت پکڑنا شروع کر دی، اس نصیریت کی تبلیغات نے اور مال و دینار نے، درم و دینار نے، تو بدقسمتی سے ان 5-6 میں سے کچھ تو خائف ہو کے پیچھے ہو گئے، کچھ اپنے تعلقات کی وجہ سے، ظاہر ہے مدرسوں کو چندے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ مدرسوں کو چندے دینے والوں میں وہ بانیان مجالس بھی شامل ہیں کہ جن کے مجالس میں سرعام شرک بکا جاتا ہے، غلوب بکا جاتا ہے، نصیریت کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس مجلس کے بانی یا مجلس پڑھنے والے پہ فتویٰ لگانے سے خائف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے فتویٰ لگا دیا تو ہم نے جناب دھرنے دینے ہوتے ہیں، مال لینا ہوتا ہے، ہم نے مدرسے چلانے ہوتے ہیں، مال لینا ہوتا ہے، ہم نے بچوں کی تعلیم، باہر کے دورے، حج، عمرہ، زیارات لوگوں کی جیبوں پہ تو یہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دین کو جب آپ اپنی ذاتی ضروریات یا پیشہ ور اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو پھر آپ کانے ہو جاتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کانا ہو جانا جی، آپ کانے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کہہ نہیں کچھ سکتے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ پھر پیچھے کی کہانی رہ جاتی۔ تو ڈھکو صاحب کہتے ہیں کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ خائف ہو گئے، اور کچھ جناب اسی بدقسمتی سے لپیٹے میں آ گئے شیخیت کے جو درم و دینار چل رہے تھے۔ اب فرد واحد کے طور پہ قبلہ آیت اللہ محمد حسین نجفی علیہ مقامہ ڈٹے رہے۔ حالانکہ قبلہ ڈھکو صاحب کو ان کے ہم اثر علماء میں سے کچھ آج بھی 1-2 حیات ہیں جو جن کا نام قبلہ صاحب لیتے ہیں، وہ میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا تاکہ بدمزگی نہ ہو۔ تو
ان کے ہم اثر علماء نے بھی قبلہ ڈھکو صاحب کو سمجھایا کہ ہاتھ تھولا رکھو، ہاتھ ہلکا رکھیں، آپ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ کار چینج کر لیں، طریقہ کار مختلف کر لیں۔ آپ سر عام جناب ان کو تاجران خون حسین کہنا شروع ہو گئے ہیں، لکھنا شروع ہو گئے ہیں جی۔ آپ سر عام جناب ولایت تکوینی کے رد میں آپ اس کو شرکت جلی کہنا شروع ہو گئے ہیں، آپ صوفیہ کے اس کے تصوف کے محاذ پہ ڈٹ گئے ہیں، اس کے خلاف جو ائمہ طہار کی تعلیمات ہیں اس کا پرچار کرتے ہیں تحریراً تقریراً، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکثریت آپ سے نالاں ہے، آپ کو شیعہ نہیں سمجھتی، وہابی ایجنٹ سمجھتی، تو آپ یا پیچھے ہو جائیں یا کوئی سافٹ اس میں آ جائیں یا طریقہ کار بدل لیں۔ اب ڈھکو صاحب کے بارے میں کچھ ایسے چشم کشا انکشافات ہیں کہ جن کو سن کے آپ کی آنکھیں واقعتاً کھلی رہ جائیں گی کہ آج بھی وہ ایک شخصیت زندہ ہے جنہوں نے ڈھکو صاحب کی کتاب کو ڈس آن کیا، باقاعدہ لیٹر لکھا کہ ہمارا اس کتاب سے تعلق ہی کوئی نہیں، یہ شیعت میں تفرقہ ڈالنے والی کتاب یعنی اسراء الرسوم اس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ڈھکو صاحب ایک کتاب لکھ رہے تھے جس کو فورس بائی فورس ان سے چھڑوا لیا گیا، وہ قبلہ زیدی برستی صاحب علیہ مقامہ نے مکمل کی کتاب اپنے نام سے، یعنی لکھی ڈھکو صاحب نے لیکن وہ شائع پھر ان کے نام سے ہوئی، کچھ حصہ انہوں نے مکمل کر کے اپنے نام سے چھپوایا۔ تو یہ فرد واحد تھا کہ جو یہ محنتیں ہو رہی تھیں اس دوران، جو فرد واحد کی ایک آہنی دیوار ہمیں نظر آ رہی تھی جو ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے، وہ قبلہ ڈھکو صاحب کی تھی، یا ڈھکو صاحب کے ساتھ ان کے کچھ مخلصین تھے جن کا ایک نام اتنا نام نہیں تھا، یا ڈھکو صاحب کی طرح اس طرح برملا کھل کے وہ اظہار نہیں کرتے لیکن اندر لکھاتے وہ سپورٹ کر رہے تھے، ہے کم تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا کہ 90 کی دہائی آ گئی۔ 90 کی دہائی میں کچھ ایسے کتبہ غالیوں اور نصیریوں نے داخل کیے شیعت میں کہ جنہوں نے پراپر شیعت کا لبادہ ہو رہا، لیکن چونکہ مال درم و دینار ڈالر شالر اور وسیع کام ہو گیا تھا تو تبلیغات کا پرچار انہوں نے غالیت اور نصیریت کا کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دو کلپ آپ نے سنے ہیں دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً توحید کے دشمنوں کے حوالے سے نہ اہل بیت کے پاس کوئی شفاعت کی گنجائش ہے تو نہ اللہ کے پاس کسی رحمت کی گنجائش، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں متنبع کر دیا تھا بذریعہ اپنے معصوم کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 49 میں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہوں گا اپنے فضل سے معاف کر دوں گا اگر چاہوں گا، شرک کی معافی کوئی نہیں۔ اور اس کے ہادیان برحق نے بھی ہمیں متنبع کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہو یا آپ سے بھی پہلے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دو عالم خاتم الانبیاء سرکار ہوں، ہمیں واضح طور پہ بتا گئے تھے کہ شرک سے بچنا، شرک خفی سے بھی بچنا، اور اسی طرح ہر دور کا امام، ہر دور کا معصوم سب سے پہلے جس چیز پہ فوکس کرتا رہا وہ توحید تھی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ انہی ہادیان کے نام پہ شرک کے ایسے ایسے پھاٹک کھول دیے گئے، دروازے کھول دیے گئے کہ جن کے 2 نمونے آپ نے اوائل ویڈیو میں دیکھے، ملاحظہ فرمائے۔ تو اب اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ 90 کی دہائی میں صرف ڈھکو صاحب زندہ تھے، 90 کی دہائی میں ایسے ایسے بڑے نام زندہ تھے، ان میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں کہ جو بظاہر جو ہیں ڈھکو صاحب کی مخالفت نہیں کرتے تھے ڈھکو صاحب کے سامنے، اور جیسے ڈرائنگ روموں سے اٹھ کے، یعنی جہاں ڈھکو صاحب بیٹھے ہوتے تھے مدرسوں کے وہ ملاقاتی کمروں میں، وہاں پہ جب ڈھکو صاحب سے ملاقات کرتے تھے تو بڑے بادب، میں نے ایسے بڑے نام آج بھی دیکھے ہیں جو آج ایک پاکستان کے سب سے بڑے مدرسے کے پرنسپل آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، ان کو میں نے آج تک کسی عالم کے احترام میں اٹھتے ہوئے یا ان کو الوداع کرنے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس وقت تک، لیکن ڈھکو صاحب کو، لیکن کھل کے بدقسمتی دیکھیے کہ کھل کے قبلہ بھی ڈھکو صاحب کی اس طرح سے سپورٹ نہ کر سکے، چونکہ ان کے بھی اپنے مسائل تھے۔ جامعۃ المنتظر جو ہے اس کے ساتھ لوگوں، اب اسی جامعۃ المنتظر کہ جس کو توحید اور ولایت کا ایک ایسا وہ ہونا چاہیے تھا اور ہے بھی، لیکن جو کمزوریاں ہیں کہ جناب غالی ذاکر یا مولوی خطبہ 5 کلومیٹر دور سے دوڑ جاتے جامعۃ المنتظر، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ اسی جامعۃ المنتظر میں یہ ناصر ملتانی بھی پڑھ کے گیا ہوا ہے، یہ توسوی بھی پڑھ کے گیا ہوا ہے، یہ تصدق حسین بھی پڑھ کے گیا ہوا ہے، یہ شوکت رضا شوکت، یہ گلفام ہاشمی، یہ سب پڑھ کے گیا۔ یعنی ایک معیار ہونا چاہیے تھا جامعہ کہ بھائی یہاں جس نے پڑھنا ہے وہ پہلے آ کے بتائے کہ عقائد اس کے کیا ہیں، ولایت تکوینی کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے۔ تو خیر ڈھکو صاحب تحریراً تقریراً جو ان سے بن پایا وہ کرتے رہے۔ اس 90 کی دہائی میں اس نصیریت اور غالیت کے خطبہ کو عروج ملا، لوگوں نے ان کو بڑا آئیڈیلائز کیا، نوجوانوں نے، خاص کر جو اس وقت کے نوجوان تھے جی، اور یہ زہر قوم کی رگوں میں گھلتا گیا، اور پھر ان کے فنکارانہ سٹائل، ان کے جناب مولا جٹ جیسے بڑھ کے انہوں نے نوجوانوں پہ ایسا اثر ڈالا، اور پھر ادھر ایک ڈھکو صاحب کے علاوہ تقریباً 2-4 اور آپ انگلیوں پہ گن لیں، باقی اکثریت کی خاموشی نے
نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات دل و دماغ میں بٹھا دی کہ یار اگر توسوی غلط کہتا، اگر ناصر ملتانی غلط کہتا تو یہ تو ممبروں سے چیلنج دیتے رہے مولویوں کو، مولوی کس کا ہی نہیں، بولا ہی کوئی نہیں آگے سے۔ اور پھر پنجاب سے یہ چند نام تھے، اور ادھر سندھ سے حکیم ترابی، عبدالحکیم ترابی، جو اپنے من پسند تعویلات کرتا، تفسیر کرتا رہا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی۔ اسی طرح عابدی صاحب تھے، اسی طرح دوسرے تیسرے۔ ادھر سے پھر ایک اور بڑا نام ہے جو شاعر ہیں بڑے مشہور جی، اور انہوں نے بھی پھر اپنے خطابوں کے جو خطاب کیے اور جو شاعر اشعار لکھے اس میں نصیریت کو، یعنی ان کی محنت کا حاصل یہ ہوا کہ اس وقت کے نوجوانوں کے ذہن میں دو چیزیں بیٹھ گئی۔ دو چیزیں کیا بیٹھی؟ دونوں بڑی خطرناک تھیں۔ وہ دو چیزیں یہ بیٹھی کہ آپ نے اگر فضائل سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کے حوالے سے ممبر سے جو روایت سنی ہے اس میں شک کیا، اس کی تحقیق کی، اس کے اگینسٹ کو سوال کیا تو آپ مقصر ہیں۔ اور دوسرا کام کیا ڈالا گیا؟ دوسرا کام یہ ڈالا گیا کہ نصیری کو، غالی کو، ملنگی کو ہمارے ممبر سے ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، اور باعمل متقی اور صالح علماء کو، مومنین کو مقصر بنا کے پیش کیا گیا۔ اب چونکہ مقصر سے حالانکہ ڈرانا کس سے چاہیے تھا؟ یعنی یہ غالی خطیبوں اور مشرکانہ عقائد رکھنے والے خطیبوں کے مقابل میں علماء حق کو سامنے آ کے نوجوانوں کو سچ بتانا چاہیے تھا۔ اتنی سخت روایات ہیں غالیوں کی مذمت میں۔ ابھی ایک روایت میں آپ کو نمونہ کے طور پہ پیش کرتا ہوں، میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ملتانی، اس تونسوی، اس تصدقی کو سنا ہوا ہے ان سے روایت ہضم ہی نہیں ہوگی، وہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں گے روایت سن کے، توبہ توبہ توبہ، یہ دیکھیں جی کیسی بات ہے، معصومین سے گردی کی۔ تو ان علماء حق کا کام تھا کہ جس دور میں 90 کی دہائی میں یہ چیز اپنے عروج پہ پہنچ رہی تھی، خطرے کو بھانپتے ہوئے سامنے آ جاتے اور عوام الناس کو، خاص کر نوجوانوں کو بتاتے کہ نوجوانوں، مقصر سے ڈرنے والی چیز نہیں ہے مقصریت۔ مقصریت کے بارے میں معافی بھی ہے۔ مقصریت کو امام نے اطاعت الہی میں رہنے والا بھی قرار دیا ہے، مقصر کو احکام قرآن پہ عمل کرنے والا بھی قرار دیا ہے، اور مقصر کو امام نے نہ مشرک کہا ہے، نہ کافر کہا ہے، نہ نجس کہا ہے۔ لیکن جس کے اوپر یہ تینوں لیبل ائمہ نے لگائے، کافر، مشرک، نجس کے، وہ غالی ہیں۔ وہ غالیوں سے ڈرو، غالیت سے ڈرو، غلوف سے ڈرو۔ لیکن نہیں، افسوس 90 کی دہائی میں جہاں یہ نصیریت اور غالیت اپنے بام عروج پہ پہنچی، وہیں مدرسے بنانے کا کام بھی بام عروج پہ تھا۔ ایک مدرسہ ادھر بن رہا ہے، ایک ادھر بن رہا ہے، ادھر بیٹے کو بٹھا دیا، ادھر بھائی کو بٹھا دیا، ادھر وائس اس کو بنا دیا، پرنسپل خود بن گئے، ادھر فلانا کر لیا۔ یہ کام بھی عروج پہ تھا، اس لیے ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی۔ ہاں، مجھے ایک گروپ ایسا یاد ہے کہ جس کا میں بھی الحمدللہ حصہ رہا، اور میری ایک ملنگی سے شیعت، حقیقی شیعت کی طرف جو میری ایک تحقیق تھی، جو تربیت تھی، اس میں اس گروپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور وہ ہے امامیہ آرگنائزیشن۔ اس وقت ہمارے ماڈل ٹاؤن یونٹ کے صدر تھے ڈاکٹر قبلہ اعجاز حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھے اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ سید علی جعفر زیدی صاحب، سید حسنین جعفر زیدی صاحب جو ان کے برادر تھے علی جعفر زیدی صاحب کے، نصرت شانی صاحب اسی جامعہ کے، شاہد نقوی صاحب جو قبلہ جوار نقوی صاحب کے سمدھی ہیں جی۔ یہ ہمارے دور میں جب ہم نے ذرا اوائل شیعت کا ہم نے دور جب شروع کیا، شیعت کا، ملنگیت ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے، تو یہ ان بابرکت ناموں کی وجہ سے ہمیں تحقیق کا ایک جستجو، ایک شوق پیدا ہوا۔ تو آئی او اور آئی ایس او، یہ دو ایسے نوجوانوں پہ مشتمل ایسے گروہ تھے کہ جو پہنچ جاتے تھے، توسوی کی مجالس پہ پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے تھوڑی ہمت دکھائی تو اسے جا کے کہنا بھئی یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، جو روایت تو پڑھ رہا ہے اس کو محققین نے، محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، صحیح السند قرار دیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا غالی خطبہ کے اوپر تھوڑا سا، زیادہ نہیں، کوئی تھوڑا کو 20-25% اگر تھوڑا سا وہ تھا تو وہ آئی او یا آئی ایس او کے نوجوانوں کا ہوتا تھا کہ پہنچ جاتے تھے، اور ایک جگہ سے تو توسوی کو ممبر سے بھی اتار دیا تھا انہوں نے۔ خیر، لیکن میرے بھائیو، یہ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ علماء حق، علماء بزرگان جو پڑھ کے آئے ہوئے سارا کچھ، سب کچھ پڑھ کے آئے ہوئے، یہ ان کا بھی کام تھا۔ تو یہ ناصر ملتانی، غضنفر تونسوی، یا موجودہ دور میں یہ شوکت رضا شوکت، یا اس وقت گلفان ہاشمی، عابدی صاحب، حکیم ترابی، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام، زرداری، ایک زرداری بھی تھا، حاکم زرداری، سوری حاکم نہیں، پتہ نہیں، وہ زرداری کر کے عالم تھے سندھ کے، غالی عالم، نصیریہ عقائد کا پرچار کرنے والے۔ تو اس طرح یہ سلسلے چلتے رہے، کچھ پنجاب کے ذاکرین ایسے ایسے اٹھے، پھر کچھ اشعار شاعری میں ایسے ایسے غلو اور شرکیہ، جس کا نتیجہ یہ ملا نوجوانوں کو، جو آج انکل بنے ہوئے ہیں، اس وقت نوجوان تھے جی، ان کو نتیجہ یہ ملا جو آپ اب وہ آگے اپنی نسل تک پہنچا رہے ہیں کہ مقصر سب سے بڑا جہنمی اور سب سے بڑا دشمن اہل بیت غالی نہیں، جس کو خود ائمہ کہتے رہے وہ ان کی نظر میں نہیں، اور دوسرا کہ نصیری ہیرو ہے، نصیری جناب ہیرو ہے، وہ ہمارے مولا علی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیتا ہے، چونکہ ممبر سے ان کی ذہن سازی اس طرح سے کی ہے۔
اب آخر میں نمونے کے طور پہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی صرف ایک روایت آپ کو سناؤں گا. اس روایت کو دل دماغ اور کان کھول کے سنیے گا, اور روایت سننے کے ساتھ ساتھ یہ مت سوچیے گا چونکہ آپ نے ساری عمر سنا کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہے. ساری عمر کہانیاں کچھ اور سنی ہے, حقائق کچھ اور ہے میرے عزیزو. تو جب ساری عمر سن سن کے کہانیاں ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں یا حقیقت ہمیں بتائی جاتی ہے تو یکدم ہمیں ہضم نہیں ہوتی. ممکن ہے بہت زیادہ میرے سننے والوں کو یہ روایت ہضم نہ ہو, وہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں, لیکن یہ ائمہ سے ثابت شدہ روایت ہے, صحیح السند روایت ہے اور مطابق قرآن روایت ہے. تو آپ یہ سنیے, اور یہ صرف تبرکن پیش اس لیے آپ کو کر رہے ہیں کہ غلوف کی مذمت میں, غالیوں سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے, خاص کر امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کس حد تک, کس سطح تک جا کے کھل کے چیزیں بیان کرتے تھے کہ یار کو ابہام نہ رہ جائے, کوئی چیز متشبہ نہ رہ جائے. لیکن افسوس یہ امام کے دور میں ہی یہ فیکٹریاں لگ گئی تھیں, امام سے منسوب جھوٹی روایات. اب یہاں پہ کیا بات کریں بات کریں تو جناب نیچے کومنٹس میں کوئی یاری کا مداری آ جائے گا, کوئی ماما پوشوں کا جناب چندہ خور آ جائے گا, او جی یہ ہو گیا, جی آپ کہاں سے پڑھ کے آئے, جی فلانا ہو گیا, جی ٹھیک. بات کا جواب نہیں ہوگا, پلے صرف یہ ہوگا جی فلانا ہے, جی گرامر کیسی ہے تو فلانا کیسا ہے. اب کیا بات آپ سے کریں, کتب اربع سمیت آئیے ایمانداری سے جائزہ لیجئے, کتب اربع سمیت کتنی کتابوں میں ایسی روایات ہے جو سرٹیفائیڈ غالیوں نے ڈالی ہوئی ہیں, اور ہم نے لی ہوئی ہیں. کیا کیا جائے. آصف محسنی علی اللہ مقامہ افغانستان کے مجتہد جناب, جب وہ کام کرتے ہیں معتبر بحار الانوار لکھتے ہیں, حدیث معتبرہ لکھتے ہیں, کتب اربع میں سے چھانٹی کرتے ہیں روایات, تو پھر ان کو بھی مقصر کہا جاتا ہے, ان کو بھی وہابی ایجنٹ کہا جاتا ہے. انہوں نے معتبر بحار الانوار لکھی, انہوں نے کہا کہ جناب مجھے افسوس ہے کہ علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ کی یہ کتاب جو 150 جلدوں کے قریب تھی, جب اس کی تصحیح, تحقیق, تخریج اور اس کے اوپر تحقیق کرنے میں بیٹھا ہوں تو یہ 150 جلدوں کی کتاب میں سے جو معتبر نکلی ہیں روایات وہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے, 140 یا 145 ساری ضعیف. بتائیے, یہ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے معصوم نے, معصوم اول جان دو عالم خاتم الانبیاء سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخبر صادق امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں قرآن کو معیار قرار دیا. اب آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری جو بات تم تک پہنچے اس کو قرآن سے ٹیلی کرو, کمپیئر کرو. مطابق قرآن ہے بسم اللہ فبہ, نہیں دیوار پر مار. یہی وجہ تھی. لیکن ہر دور میں شیعت کی جمعیت ٹوٹنے کے خطرے سے بڑے بڑے نام چپ رہے, خاموش رہے, آنے دو. اور بھائی ہم نے اب پاکستان میں دیکھ لیں, او جی ہم نے اب یہ چھیڑ دی کہ یہ گالی ہے تو یہ ملنگ ہے تو فلانا ہے, تو آگے شیعہ اقلیت میں ہے تو اور اقلیت میں ہو جائے گی. قرآن کا مزاج اور ہے, قرآن اکثریت کو گمراہ کہتا ہے. قرآن کا یہ معیار ہی نہیں ہے کوانٹٹی, قرآن کا معیار کوالٹی ہے. عقیدے کی, ایمان کی کوالٹی, اعمال کی کوالٹی. مومن ہوتے ہے کوالٹی والا, کوانٹٹی میں نہیں. مومنین ہوتے نہیں, کسی دور میں نہیں رہے. لیکن آج یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آگے ہی وہ یہ ہیں, مطلب چند گروپس میں اگر تقسیم کر دی گئی تو پھر شیعہ رہ کون جائے گا. تو بھائی نہ کو رہ جائے. یہ تو ائمہ نے ہمیں خود کہا ہے کہ بھئی شیعہ اپنے آپ کو کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو. یہ ایک روایت ہے بڑی لمبی چوڑی, پندے تاریخ میں نقل ہے. امام نے کہا کہ بھائی اگر تم شیعہ ہونے کا دعویٰ کرو اور عمل تمہارے جناب ابو ذر, جناب سلمان, جناب مقداد, جناب عمار جیسے نہ ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں یا لاعلاج امراض میں مبتلا کر دے گا یا مختلف اس میں آزمائشوں میں ڈال دے گا, چونکہ تم نے دعویٰ وہ کیا ہے جس کے تم اہل ہیں. تو صحابی ڈر گیا. فرمایا امام پھر ہم کیا کہیں اپنے آپ کو. فرمایا تم یوں کہا کرو کہ تم ہم سے محبت کرنے والے ہمارے محبین ہو, اور جنہوں نے واضح طور پہ آل محمد سے دشمنیاں کی ہیں ان سے تم بیزار, بس یہ کافی ہے. شیعہ نہ کہا کرو. چلیے اب آپ کی خدمت میں آخر میں وہ روایت پیش کر کے آپ سے اجازت لیتے ہیں. یہ جناب عبد الرحمن بن کثیر سے روایت ہے, اور یہ روایت کا جو ماخذ ہے میں آپ کو بھی شروع میں بتا دیتا ہوں. اسے شیخ طوسی نے معرفت الرجال میں بھی, اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی, اور معجم رجال الحدیث میں ابو القاسم الخوئی علی اللہ مقامہ انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. جی اب روایت کے الفاظ سنیے گا اور دیکھیے گا کہ ائمہ کس حد تک سیف سائڈ پہ رکھتے تھے ہمیں, اپنے پیروکاروں کو, کہ غلوف کا ایک قطرہ تک تم میں نہ جائے. ہمیں نچوڑی گلو میں دیا گیا. اچھا جی, عبد الرحمن بن کثیر سے روایت ہے کہ ایک دن امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغیرہ بن سعید پر لعنت کرے, اور یہودیوں پر بھی, کہ مغیرہ جن کے پاس جاتا ہے ان سے سحر, جادو اور شعبدہ بازی اور عجیب و غریب ٹوٹکے سیکھتا ہے تھا,
مغیرہ نے میرے والد پر جھوٹ بولا، خدا نے اس سے دولت ایمان سلب کر لی، اور ایک گروہ مجھ پر ناحق جھوٹ بولتا ہے اور وہ چیزیں ہم سے منسوب کرتا ہے جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے۔ اللہ انہیں تلوار کا مزہ چکھائے، خدا کی قسم ہم صرف اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہاں سے ذرا روایت کو دل کی آنکھیں کھول کے سنیے گا۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم کسی نفع نقصان کی قدرت نہیں رکھتے۔ اگر اللہ ہم پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ہے، اور اگر وہ ہم پہ سختی کرے تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ خدا کی قسم ہمارے لیے اللہ پر کوئی حجت نہیں، اور ہمیں اللہ نے برات کا کوئی ایسا پروانہ نہیں دیا کہ اللہ کی نافرمانی ایک شخص کرتا رہے اور ہم اس کو، چونکہ وہ ہمارا محب ہے یا شیعہ ہے، ہم اس کو برات نامہ دے دیں۔ نہ، ایسی کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ بے شک ہم بھی دوسروں کی طرح دنیا سے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی مدفون کیا، ہم مدفون ہوتے ہیں، اور ہمیں اشر نشر کے مراحل سے بھی گزرنا ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں، ان غالیوں کے لیے، اور خدا ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے خدا کو ناراض کیا، اور نہ صرف خدا کو ناراض کیا بلکہ انہوں نے ہمارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کو بھی تکلیف دی، امیر المومنین جناب حسنین کریمین اور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی تکلیف دی، اذیت دی اور تکلیف دی۔ میں یعنی جعفر الصادق تمہارے سامنے ہوں اور رسول اللہ کی نسل سے ہوں، میں اپنے بستر پر خوف کی حالت میں سوتا ہوں، اور یہ بدبخت غالی بے خوف سوتے ہیں، ان کو خدا کا کوئی ڈر نہیں، معصوم ہونے کے باوجود، امام وقت ہونے کے باوجود۔ امام کہتے ہیں کہ ہم خوف میں سوتے ہیں کہ یار ہم سے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، یہ مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، یہ روایت کے الفاظ نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کو خوف اور کیا ہوگا، یہی نا کہ کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو قبول فرمائے۔ اللہ اس طرح کے مطلب الہی معاملات، الہی سوچیں، اور یہ بے خوف غالی بدبخت شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں اور بے خوف سوتے ہیں۔ میں خوف میں ہوں اور اپنے بستر پر اسودہ سوتا ہوں، میں حالت خوف سے بیدار ہوتا ہوں اور پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان سرگردہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ان غالیوں سے بیزاری اور دوری چاہتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ نجس ٹولہ ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بے دماغ بے عقل ابو الخطاب نے میرے بارے میں کہا ہے جو بھی، وہ سب غلو ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ہمارے ذریعے ازمائے جاتے اور ہم انہیں اس طرح کی عقائد کا حکم کرتے تو ان پر لازم تھا کہ وہ ان کو ہم سے قبول نہ کرتے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ایک کلمہ گو، ایک اہل توحید اہل ایمان شخص مثال دے رہے ہیں امام سمجھانے کے لیے، ایسی بات کو نہیں سمجھانے کے لیے، کہ اگر یہ غالی غلات جو ہمارے بارے میں دعوے کرتے ہیں، اگر واقعتاً یہ دعوے ہم نے کیے بھی ہوتے تو بھی ان پہ لازم تھا کہ اس کا رد کرتے، بلکہ قبول کر لیا انہوں نے، قبول نہ کرتے رد کرتے، لیکن انہوں نے پاس سے بنا لی، ہم نے کہیں بھی نہیں اور پاس سے بنا لی۔ میں ان سے دوری اختیار کرتا ہوں، میں ان سے دوری اختیار کرتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی براہ راست کوئی برات نامہ اور آزادی کا پروانہ حاصل نہیں۔ اگر اللہ کی اطاعت کی جائے تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اور اگر اس کی نافرمانی کی جائے تو وہ اپنے عذاب کو دیتا ہے۔ اب یہ روایت آپ سنیں، یہ روایت آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں، کتنی کی دفعہ آپ نے ممبروں سے سنی، کتنے کو خطبات جمعہ میں سنی آپ نے، کتنی کو مجالس میں سنی۔ یہ روایت سنا کے ان کی شیعت خطرے میں پڑتی، ان کو پتہ ہے روایت سننے سے عوام کا مزاج بگڑ جائے گا، اگلی مجلس سانو کو نہیں ملنی، کون پڑھوائے گا ہم سے۔ تو امام نے کیا فرمایا، اللہ کی قسم کھا کے کہ کوئی ایسا برات نامہ نجات نامہ ہمارے پاس بنایا کوئی نہیں کہ ساری زندگی تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے رہو ہمیں ہی اس کی مخلوق کو، اور اینڈ پہ ہم تمہاری شفاعت کر کے تمہیں پروانہ نجات دے دیں گے، ناٹ ایٹ آل۔ ابھی بھی اگر آپ لوگ یا ہم لوگ، میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، ابھی بھی اگر ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اصل تعلیمات سے آنکھیں بند کر کے ان فنکاروں مداریوں کی باتیں جو پیسے لے کے، آج آپ ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو بلائیں، انہیں کہیں کہ جی آپ نے چلیں اللہ کے واسطے، اللہ تو اللہ ان کی نظر میں جو کچھ ہے وہ مولا علی ہیں، تو ان کو مولا علی کے واسطے بھائی ذرا 5 جگہ سال میں مجالس ان کے نام پہ فری پڑھ دو، تو آپ کے سامنے ان کی اوقات آ جائے گی، کتنے کے یہ موالی ہیں، کتنے کے وہ ہیں۔ ان کی زندگیاں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ان کی زندگیاں ذاکر خطیب عالم بننے سے پہلے دیکھ لیں، سائیکل لینے کی اوقات نہیں تھی، اور آج دیکھ لیں پراڈو اور پتہ نہیں کیا کیا، 6 مہینے پاکستان 6 مہینے باہر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیات سے منسلک رکھے، اس کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور شرک سے محفوظ اور پاک ہی ہمیں دنیا سے لے جائے۔ جب بھی ہمارا دنیا سے جانے کا وقت ہو ہم شرک کی گندگی میں آلودہ نہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔